गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब अली अनवार के बड़े भाई हसन अनवार को फायरिंग करके कत्ल करने पर इजहार ताज़ियत के लिए उनके घर आमद मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी करवाई है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर फैसलाबाद पहुंचे हैं। जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब अली अनवार के बड़े भाई को कत्ल कर दिया गया था। फायरिंग करके उनके बड़े भाई हसन अनवार को कत्ल किया गया था, जिसकी इजहार ताज़ियत के लिए गवर्नर पंजाब जो है उनके घर पहुंचे हैं और मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी करवाई है। फैसलाबाद में औसतन हर 45 मिनट बाद एक वारदात रिपोर्ट होती है। हर 1.5 घंटे बाद नकदी या मोबाइल फोन छिन जाता है। हर 5 घंटे बाद मोटरसाइकिल, जबकि हर 48 घंटे में एक कार, मवेशी चोरी और घर या दुकान के ताले तोड़कर नकब जनी की जाती है। फैसलाबाद के शहरी डाकुओं और चोरों के खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर में औसतन हर 45 मिनट बाद एक वारदात रिपोर्ट हो रही है, जबकि हर 1.5 घंटे में एक शहरी से नकदी और मोबाइल फोन्स छीना जाता है। हर 5 घंटे में एक मोटरसाइकिल चोरी होती है। 48 घंटों के दौरान कार और मवेशी चोरी की वारदात लाजमी रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 48 घंटों के दौरान घर या दुकान के ताले भी तोड़ लिए जाते हैं। रोजाना औसतन 16 मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए नकदी छीन ली जाती है। रवां साल 8 माह में 1 अरब 8 करोड़ 39 लाख रुपए की वारदातें हुई, जबकि सिर्फ 36% बरामदगी हो सकी। हर 45 मिनट बाद शहरी का लुट जाना साबित करता है कि कोई भी शहरी महफूज नहीं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। जंग में खवातीन पर जिस्मानी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात नहीं रुक सके। रवां साल 45 खवातीन जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुई, जिन्हें दारुल अमान लाया गया। जंग में जिनसी ज्यादती के 100 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से मुतअद्दिद मुल्ज़िमान आज भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। दूसरी जानिब खवातीन पर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आया है। रवां साल के दौरान दारुल अमान में 45 खवातीन ऐसी लाई गईं जिन्हें ससुरालियों और शोहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। खवातीन को जख्मी हालत में दारुल अमान लाया गया, जिनका इलाज मुआवजा करवाया गया। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रोज़ बरोज़ दारुल अमान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और 1 जनवरी से लेकर अगस्त तक हमारे पास 209 खवातीन आई हैं, जिसमें से 45 जो खवातीन थे जिनको जिस्मानी तौर पर उन पर तशद्दुद किया गया। और उन पे जब वो यहाँ पे आती हैं, कुछ खवातीन तो ऐसी होती है कि उन्हें हमें फ़ौरन उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, उनके जिस्म पे इतने ज़्यादा निशान होते हैं। दारुल अमान इंतजामिया के मुताबिक खवातीन पर जिस्मानी तशद्दुद की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम करना होंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। और डिवीजन भर के उलमा इकराम ने वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से नई सज़ाओं की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। उलमा कहते हैं कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के उसूल बता दिए हैं। हमें अपनी ज़िंदगियाँ इन उसूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए। कुरान करीम में ज़िना बिल जबर के मुतालिक तमाम सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरवे पे जो ज़्यादती हुई है एक बच्ची बेटी के साथ, इस पे पूरी कौम अफसरदा है और गमज़दा है और सोग में है। जहाँ तक सज़ाओं का ताल्लुक़ है तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद है। कुरान और सुन्नत में जो तयन कर दिया गया है इस्लामी सज़ाओं का, बेहतर ये होगा कि उन पे ही अमल दरामद कराया जाए ताकि ये ज़्यादती वाले मामलात जो है दोबारा ना हो सके। कोई ये इस वाक़े में मुलविस होता है तो उसको शरई सज़ा देनी चाहिए, जो अल्लाह की तरफ से शरीयत इस्लामिया में हमें बतलाई गई है, उसकी रोशनी को सामने रखते हुए, यानी हमें नई सज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानून हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दे दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़े की मजम्मत करते हैं जो मोटरवे पर हुआ, और हम ये भी समझते हैं कि अगर ये सज़ा दी जाए तो फिर अदारे मुस्तहकम होंगे। रही ये बात कि नई सज़ा बनाने का कानून हमें हक़ ही नहीं है। कानून जो अल्लाह ताला ने बना के अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की वसात से हमें अता कर दिया, उस कानून के मुताबिक इसको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो किसी बंदे का बनाया कानून नहीं है। अल्लाह सबसे ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। जो कानून अल्लाह ने बनाया उसी कानून के मुताबिक
ان ظالموں کو سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب نے جو ہمیں دین دیا ہے اور قرآن نازل ہو گیا ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں اس کام کی یعنی زنا کی جو سزا ہے وہ مقرر ہو گئی ہے اور اس کی سزا موت ہے، اس میں تبدیلی کرنا اور نئی کوئی تجویز کرنا یہ کوئی شریعت کے مطلب بالکل منافی ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ ایسے تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، عبرت کا نشان، عبرت جیسے بھی بن پائے، یہ ایک سوچ بچار کی بات ہے۔ اس میں آج علماء حضرات بیٹھ جائیں، سیاستدان بیٹھ جائیں یا سویلین لوگ بیٹھ جائیں، جو لوگ بھی بیٹھ کے وہ لاہمل بنائیں کہ عبرت کا نشان بنے۔ جناب بالجبر ہو یا رضامندی کے ساتھ ہو، اس کی سزا جو ہے وہ شریعت نے پہلے طے کر دی ہے۔ حدود الہی جو ہیں اگر ان کو نافذ کیا جائے اور ان کو سر عام اس طرح کی سزائیں دی جائیں تو یقیناً ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات میں وہ بہت کم ہوں گے۔ حکومت وقت سے بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، عدلیہ سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ صحیح اسلامی حدود کو نافذ کرتے ہوئے ان کو سر عام سزا دی جائے، بجائے نئی قانون سازی کرنے کے جو قرآن و سنت میں مذکور ہے اسی پر جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساندل بار پولیس کی بے حسی، لڑائی جھگڑے میں تیسری جماعت کے طالب علم کو بطور ملزم مقدمے میں نامزد کر دیا۔ 9 سالہ بچہ والدین کے ہمراہ ضمانت کروانے عدالت پہنچ گیا۔ بعد میں پولیس نے تیسری جماعت کے بچے کو مقدمہ میں نامزد کر دیا۔ سکول جانے والا بچہ اپنی ضمانت کروانے کے لیے عدالت پہنچ گیا۔ تھانہ ساندل بار پولیس نے 7 اگست کو مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے عباس علی کی مدعیت میں 9 سالہ ثاقب جاوید سمیت 6 ملزمان کو نامزد کیا۔ طالب علم کی جانب سے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری میں ایڈوکیٹ رانا شفقت عالم عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے 26 ستمبر تک بچے کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ ایڈوکیٹ رانا شفقت عالم کا کہنا تھا کہ اگر وہ ضمانت نہ کرواتے تو پولیس بچے کو گرفتار کر سکتی تھی، بلکہ 9 سالہ ثاقب جاوید نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اپنا نام اور پولیس اقدام کے متعلق بتایا۔ جھوٹا پرچہ۔ عمر کتنی بیٹا تیری؟ 9 سال۔ جانتے بوجھتے ہوئے ایک چھوٹا بچہ ہے 9 سال کا، اس کا نام جو ہے وہ FIR میں دے دیا گیا ہے، اور پولیس کی بے حسی یہ ہے کہ اس کو باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہے کہ بچہ 2 مرتبہ یہ اس کو مطلب بتایا ہے، ان کو برتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے والدین کو اور گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ آج مجبوراً انہوں نے پھر عدالت سے اس کی عبوری ضمانت کروائی ہے اور اس عمر میں بچے کو ان عدالتوں کے چکر میں جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے۔ پولیس کو مقدمہ درج کرنے سے پہلے مدعی کی درخواست میں نامزد ملزمان سے تفتیش کرنی چاہیے تاکہ ایسی غلطیاں سرزد نہ ہو۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ رانا زاہد نذیر، فیصل آباد۔ AC سٹی فیصل آباد ایوب بخاری نے کمال آباد کا مسئلہ حل کر دیا۔ اہل علاقہ کی متفقہ رائے سے قبرستان کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دیتی۔ کمال آباد قبرستان میں پرانی کمیٹی کی جانب سے زائد پیسے وصول کر کے قبر کی جگہ دی جاتی تھی۔ اہل علاقہ نے تنگ آ کر احتجاج کیا۔ خبر سٹی 41 پر چلی تو AC سٹی نے ایکشن لے لیا۔ قبرستان انتظامیہ کو ہٹا کر نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں 4 افراد شامل ہیں۔ AC سٹی کا کہنا تھا کہ مسئلہ پر فوری ایکشن لے کر اسے حل کیا جائے گا۔ ہم نے جو خطیب ہیں وہاں علاقہ کے ان کو ہم نے اس میں کمیٹی میں انکلوڈ کیا ہے تاکہ پراپر طریقے سے اور بہتر طریقے سے تمام نظام کو چلایا جا سکے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ کا نوٹس لے کر انتظامیہ نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ حنان بخاری۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔ کورونا کا خوف کم ہوا تو تعلیمی اداروں کی ویرانیاں بھی ختم ہو گئیں۔ فیصل آباد میں 6 ماہ کے طویل عرصے کے بعد تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طلباء کے لیے ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔ سماجی فاصلے کو بھی برقرار رکھا گیا۔ گورنمنٹ کالج ایوب ریسرچ کی پرنسپل سارا خانم کا کہنا تھا طالبات کو گھر جیسا ماحول فراہم کیا ہے۔ تمام کلاس روم کو ڈس انفیکٹ کیا گیا تاکہ بچوں کو صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ پڑھائی تو چل ہی رہی تھی مگر اس لحاظ سے نہیں سمجھ آ رہی تھی جس لحاظ سے آج ہمیں فرسٹ ڈے آیا، اور اپنے اساتذہ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہم بھی۔ آن لائن کلاسز بھی ہو رہی تھیں، ہمیں پڑھنے میں بہت مزہ آیا، لیکن کالج آ کے فیس ٹو فیس پڑھنے کا اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ SOPs پہ عمل ہو رہا ہے، ہمیں ہینڈ سینیٹائز ہمیں کالج کی انٹرنس پہ کروائی گئے ہیں۔
طالبات کا کہنا تھا کالج میں پہلا دن بہت اچھا گزرا، دوبارہ سے پڑھائی شروع کریں گے تو ہی تعلیم مکمل ہوگی، اپنی دوستوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں اور ہم نے بھی انہیں یہ ایجوکیٹ کیا ہے کہ جب تک وہ صحت مند نہیں ہوں گے ان کا گھر صحت مند نہیں ہو سکتا، ان کا محلہ صحت مند نہیں ہو سکتا، ان کا شہر صحت۔ طلباء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ SOPs کو فالو کریں گے تاکہ خود کو اور دوسروں کو کورونا جیسی موذی مرض سے بچا جا سکے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ ملک بھر کی طرح چنیوٹ کے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھلنے لگے ہیں۔ کورونا SOPs کے تحت طلباء اسلام اسکول پہنچے۔ انتظامیہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوشاں ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے خدشات پر حکومت نے تعلیمی اداروں کو بند کیا۔ حکومتی ہدایات پر ملک بھر سمیت چنیوٹ کے تعلیمی ادارے 6 ماہ کے بعد کھل گئے۔ کورونا SOPs کے تحت بچے اسکولز پہنچ گئے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن کی طالبات نے کہا کہ طویل عرصے کے بعد اسکول کھلنے پر خوش ہیں۔ جو بھی بچہ آ رہے ہیں وہ ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہونے دے رہے اور آج ہم لوگ بہت ہیپی اپنے اسکول میں آ۔ تعلیمی اداروں میں ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، گیٹ پر ہاتھ دھونے کا انتظام سمیت کلاسز میں 3 فٹ پر بیٹھنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ سینئر ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن صدف زہرا نے کہا کہ اسکول میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ بچوں کو وہاں پہ گیٹ پہ ہی سب سے پہلے ماسک دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھلوائے جا رہے ہیں، ان کے آگے ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے اور اس کے آگے جو ہے ہینڈ سینیٹائز ہو رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم انتظامیہ نے والدین کو ہدایات کی ہیں کہ بچوں کو بغیر ماسک اسکول نہ بھیجیں، جبکہ اسکولوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کروانے والے سربراہان کے خلاف بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، City 41 چنیوٹ۔ جنگ کے اسکولز میں کورونا ایمرجنسی کے خاتمے کے بعد 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کے اسکول سمیت تمام کالجز کھل گئے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے کورونا SOPs کے مطابق کلاس رومز میں سوشل ڈسٹینسنگ سمیت دیگر حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کی جائے گی۔ جنگ میں کورونا ایمرجنسی کے خاتمے کے بعد 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے کھل گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے SOPs کے مطابق تعلیمی نظام دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ کلاس روم میں سوشل ڈسٹینسنگ سمیت دیگر حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کی جائے گی۔ ہم نے گورنمنٹ کے SOPs پر عمل کرتے ہوئے سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنایا۔ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ گیٹ انٹری پہ بھی ہمارا عملہ کھڑا ہے، پہلے وہ بچوں کا ٹمپریچر چیک کر رہے ہیں، ان کے ہینڈ سینیٹائز کر رہے ہیں، ماسک کا دھیان کر رہے ہیں، اس کے بعد انٹر ہونے دے رہے ہیں۔ اسکول اور کالجز میں آنے والے طلبہ کی جانب سے بھی تعلیمی سفر دوبارہ بحال ہونے کے اقدامات کو سراہا گیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں بہتر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ جان کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ گھر رہ کے سب بچوں کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ کچھ کر بھی نہیں سک رہے تھے، اس لیے تعلیم شروع کر کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، ہم SOPs پر بھی بہت اچھی طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے، اسکول میں سب کچھ بہت اچھا ہے اور ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ سرکاری اور نجی اسکولوں میں ٹیمپریچر گن، سینیٹائزر سمیت حفظان صحت کے حوالے سے تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، City 41۔ صوبہ ٹیکسنگ میں بھی 6 ماہ بعد درس و تدریس کا عمل شروع۔ کلاس رومز کا ماحول یکسر بدل گیا، طلبہ اور اسٹاف ماسک پہن کر اسکول میں داخل ہوئے۔ کورونا وائرس کے باعث 187 چھٹیاں کرنے کے بعد بالآخر طالب علم اسکول پہنچ ہی گئے۔ اسکول کے پہلے روز طلبہ اور اساتذہ ماسک پہنے کلاس رومز میں درس و تدریس کرتے دکھائی دیے۔ طالب علموں کا کہنا تھا چھٹیوں میں آن لائن کلاسز بھی لیتے رہے، لیکن پڑھنے کا مزہ اسکول آ کر ہی ہے۔ اسمارٹ سلیبس میں یہ ہے کہ کافی چیزیں کم کر دی گئی ہیں، جو امپورٹنٹ نہیں تھی وہ کینسل کر دی گئی۔ مزہ آ رہا ہے کیونکہ سارا زیادہ سمجھ بھی آ رہی ہے اور سلیبس بھی کور ہو رہا ہے۔ طلباء کے والدین بھی خوش دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا اسکول کھلنے سے بچوں کے پڑھائی کے نقصان میں کمی ہوگی۔ یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے جی، اسکول کھول دیے ہیں، تعلیم کا جو حرج ہو رہا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے طالب علموں اور اساتذہ کو سختی سے SOPs پر عمل درآمد کی تنبیہ کی گئی۔ کورونا وائرس وبا اپنی تباہ کاریوں کے بعد کچھ حد تک تھم تو چکی ہے، مگر ابھی بھی ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ وقار گمن، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کو بھی تدریسی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ پہلے سیمسٹر کے طلبہ کی کلاسز ہوں گی، باقی طلبہ آن لائن کلاسز لیں گے۔ کورونا وائرس کے خطرات کم ہونے پر تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد انتظامیہ نے پہلے سیمسٹر کی طالبات کے لیے یونیورسٹی کھول دی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ طالبات کو SOPs کا خیال رکھنا چاہیے۔ 23 ڈفرینٹ سب کمیٹیز کام کر رہی ہیں، انہوں نے سارا آن لائن، مطلب بچوں آئے یونیورسٹی میں لیکن کم سے کم بچے آئیں اور جو ضروری پرپز کے لیے ہیں آئیں، اس کے علاوہ باقی تمام جو ہے ایڈمیشن اور ایوری تھنگ جو ہے وہ آن لائن ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہے۔
طالبات اور اساتذہ کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کلاسز میں سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ طالبات بھی یونیورسٹی کھلنے پر خوش نظر آئیں۔ آن لائن کلاسز ہمارے لیے بینیفیشل تھی، لیکن جس طرح سے ہم لوگ لائیو لیکچرز لیتے تھے اس کے کمپیریٹیولی وہ اتنی ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے جو ہماری لائف ہے وہ نارمل ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی اوپن ہوئی ہے تو یہ ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے اتنا سمجھ بھی نہیں آتا تھا اور اچھے سے اسٹڈی بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ آن لائن ہے کہ یہ آمنے سامنے ہو تو لائیو ہو تو اچھے سے اسٹڈی کی جا سکتی ہے، اچھے سے پڑھا جا سکتا ہے اور ہمیں 6 منتھس کے بعد یونیورسٹی آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ آن لائن کلاسز تھیں، ٹھیک ہے سارا نظام چل رہا تھا، لیکن جس طرح سے ہم یونیورسٹی میں آ کے ہم پڑھ سکتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ ڈسپلن وے میں، اس طرح سے ہم گھر میں رہ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ طالبات کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز کی بجائے سب طالبات کو یونیورسٹی بلایا جائے، فیسوں میں بھی کمی کی جائے۔ ہماری جو پاکستان کی یونیورسٹیز جو کورونا کی کووڈ-19 کی وجہ سے کلوز ہوئی تھی وہ اب ری اوپن ہو گئی ہیں، تو ہم ہیپی ہیں کہ ہو گئی ہیں، بٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی جو نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی سے بھی اور ڈفرینٹ یونیورسٹی سے بھی، وہ یہی آ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوں گی، بٹ آئی ایم ناٹ ان دیٹ رائٹ۔ ہمارے سب کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ نیٹ ہو، لیپ ٹاپس ہوں اور وہی ٹائم وغیرہ گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا، تو یہ بہت اچھا انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ہم مطلب یونیورسٹیز آ کے کلاسز لیں اور اسکولز اور کالجز بھی اوپن کر دی ہیں۔ تمام یونیورسٹیز میں محدود تعداد میں بچوں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ کورونا سے بچاؤ کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اور جھنگ میں اسکول کھلنے کے بعد محکمہ تعلیم کی جانب سے مانیٹرنگ کا عمل سخت کر دیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن اتھارٹی نسیم زاہد کی جانب سے سرکاری تعلیمی اداروں کا دورہ کیا گیا۔ جنگ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر اسکول کھولنے کے بعد محکمہ تعلیم کی جانب سے مانیٹرنگ کا عمل سخت کر دیا گیا ہے۔ مانیٹرنگ کے لیے جہاں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، وہیں چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن اتھارٹی نسیم زاہد کی جانب سے سرکاری تعلیمی اداروں کے دورے کیے گئے، حفظان صحت کے سہولیات کا جائزہ لیا اور طلبہ کو اس بارے آگاہی بھی دی۔ اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے پرائیویٹ گورنمنٹ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں اور وہ ساری ٹیمیں چیک کر رہی ہیں SOPs کو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اسکول کھلنے سے پہلے بھی سارے SOPs کو مکمل کیا ہے، سرٹیفائی کیا ہے، اور اب بھی ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع کے مطابق کیا صورتحال ہے۔ الحمدللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کے پیرنٹس نے کوآپریٹ کی ہے، اور ہماری جو آج کی اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس ہے وہ تقریباً 100% ہے ہر کلاس میں، تو ہمیں کوئی پرابلم فیس نہیں کرنے پڑ رہے۔ 6 منتھ کے بعد ادارہ کھلا ہے، بچوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ طالبات کی جانب سے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ ان کا تعلیمی سفر دوبارہ شروع ہوا، جبکہ اساتذہ کی جانب سے کورونا سے بچاؤ بارے آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ ہمیں آج فرسٹ ڈے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور ٹیچرز بھی بہت زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں، ہم لوگ سارے SOPs بھی فالو کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ٹیچرز اچھے طریقے سے ہمیں دوبارہ سے ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ آج ہم 6 مہینے بعد آئے ہیں اسکول، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیچروں نے ہمیں سینیٹائزر دیا ہے اور سوشل ڈسٹینسز برقرار رکھنے کو کہا ہے۔ CEO نسیم زاہد کے مطابق مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے سختی سے سرکاری اور نجی اسکولوں میں SOPs کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی کوتاہی کی صورت میں سربراہان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ چنیوٹ میں بھی مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھل گئے۔ CEO ایجوکیشن چودھری ذوالفقار حسین نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا دورہ کیا۔ CEO ایجوکیشن چودھری ذوالفقار حسین نے کورونا SOPs سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ چنیوٹ کے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھل گئے۔ تعلیمی اداروں میں کورونا سے بچاؤ سے متعلق کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ تعلیم انتظامیہ متحرک ہے۔ 6 ماہ بعد تعلیمی ادارے کھلنے پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی طالبات خوش دکھائی دیں۔ ایجوکیشن چودھری ذوالفقار حسین نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کلاسز میں سماجی فاصلہ، ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور دیگر SOPs چیک کیے۔ آج 6 مہینے کے عرصے کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اسکول ہمارے کھل سکیں، اور تمام SOP جو ہیں اس کے کووڈ-19 کے، اس سے ہم نے پورا عمل درآمد کرایا ہے۔ اسکول کھلنے سے پہلے ہم نے سارے اسکول ڈس انفیکٹ کرائے ہیں، اس کے بعد جو سوشل ڈسٹینس، ماسک اور واشنگ پوائنٹ اور ہر چیز کا ہم نے خیال رکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے تاکہ ہمارے جو اسکول ہیں وہ فلی آپریشنل ہو جائیں۔ چودھری ذوالفقار حسین کا کہنا تھا اسکولوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے ہیڈ اساتذہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 7 اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر محکمہ صحت متحرک ہو گیا۔ اہل خانہ کے سیمپلز دیے گئے، اساتذہ کو گھروں میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ DHO ڈاکٹر کاشف باجوہ کہتے ہیں کہ اساتذہ ٹیسٹ کے بعد سکولز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے، جس پر محکمہ ہیلتھ متحرک ہے۔ DHO ڈاکٹر کاشف باجوہ نے تمام فیملی ممبرز کے بھی سیمپلز لے لیے ہیں۔
मुल्क के तीसरे बड़े चैम्बर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एसोसिएट की 7 सीटों पर इलेक्शन हुए। नेशनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 1020 वोट लेकर कामयाब हो गया। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल 9 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहना था, मगर वोटर्स ज़्यादा होने के बाद इस वक्त में 1 घंटा तोसी कर दी गई। नेशनल ग्रुप के मेंबरान का कहना था कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी की क़ियादत की है। इस शहर ने ये मैसेज दिया है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम उस वक्त तक एक दूसरे के अपोजिट हैं जब तक कि ये इलेक्शन है। तो यही मेरा मैसेज है अपने बिजनेस भाइयों के लिए और आज एसोसिएट क्लास के लिए भी कि पुरअमन रह के इस अमल को जारी रखा जाए। मैसिव किस्म का टर्नओवर है, 38% से क्रॉस कर चुका है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 60% तक ये जाएगा और इंशाल्लाह ताला कल के रिजल्ट आपके सामने हैं। आज भी नेशनल ग्रुप क्लीन स्वीप करेगा। हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है, प्लास्टिक एसोसिएशन, वो भरपूर तरीके से अपना पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन में। इंतखाबात में एक बुजुर्ग माजूर वोटर भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, जिन्होंने अपना हक राय इस्तेमाल करने की अहमियत बताई। फोन भी नहीं आया। अच्छा, खुद आए आप? मैं खुद आया हूँ। कैसा लगा वोट कास्ट करना? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आए, आपको खुद ही ज़हन में आया कि मैं चैम्बर जाना है, मेंबर हूँ, वोट कास्ट करना चाहिए? कि मैं ये यानी कि जब भी इलेक्शन होता है ना तो वोट कास्ट करने ज़रूर आता हूँ। शाम 6 बजे वोटिंग खत्म और 8:30 बजे नताइज का ऐलान हुआ। कुल 2911 वोटों में से नेशनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 1020 जबकि यूनाइटेड ग्रुप 147 वोट हासिल कर सका। जीत की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम हुई और नेशनल ग्रुप मेंबरान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फेस्को को असिस्टेंट लाइनमैनों की कमी का सामना। 1700 नई असामियों पर भर्ती नहीं की जा सकी। कंपनी के मुख्तलिफ शुबाजात में 3000 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। फेस्को में 3000 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। मीटर रीडर्स, बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स, लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की कमी से कंपनी की इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगी, मगर फेस्को ने आंखें मूंद ली हैं। मुलाजमीन की कमी के बावजूद असिस्टेंट लाइनमैन की भर्तियों का अमल पिछले 4 माह से रुका हुआ है, जिससे हजारों उम्मीदवार मुश्किल का शिकार हैं। फेस्को में अमले की कमी से सब डिवीजन लेवल में सार्फिन के मसाइल बढ़ने लगे हैं। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में खाली हजारों असामियां फेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। गुज़श्ता हफ्ते रचना टाउन से 2 कमसिन बच्चियां मिलने का मामला। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंतजामिया ने वालिदैन तलाश कर लिए हैं। चकझुमरा के रहायशी मियाँ बीवी ने आपस के झगड़े में बच्चियों को लावारिस छोड़ दिया था। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर वाक़े मोहल्ला रचना टाउन से चंद रोज कबल 2 कमसन लावारस बच्चियां मिली, जिन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने अपनी तहवील में लेते हुए इनके वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। कुल 8 दिन से खुद परेशान था। मैंने काफ़ी तलाश किया। जैसे ही मुझे पता चला किसी मदद से कि ये इधर चाइल्ड, ये एक महकमा है इधर है, तो मैंने खुद रब्ता करके अपनी बच्चियों लेने चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया आज 9 बजे। मैं खुद अपने बच्चों को लेने आया। दादी के दरवाजे पे उनके बिठाई हैं, तो मैंने दादी को कॉल किए तो आप अपनी बच्चियाँ उठा लें, तो इस वजह से वो फिर उन्होंने, मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने उठाया ही नहीं या मेरे मियाँ तक इतला नहीं हुई, ये बात नहीं उनको पता चली। चकजुमरा की रहायशी नन्ही कलियों के वालिदैन का कहना था मियाँ बीवी की आपस में झगड़े की वजह से माँ ने बच्चियों को ससुराल के दरवाजे पर छोड़ दिया। ससुराल की जानब से लावारिस बताकर बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दी गईं। 9 सितंबर को शाम के वक्त हमें ये बच्चियां जो हैं वो रचना टाउन से लावारिस हालत में रिसीव हुई थी और हमने इनकी तलाश के लिए मीडिया का सहारा लिया है। सिटी 41 ने हमें फौरी कवरेज भी दी है। कन्फ्लिक्ट की बिना पे अपने बच्चों को सड़क पे छोड़ जाना ये मुनासिब रवैया नहीं है। हमें अपने रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे हैं और हमने ही इन बच्चों की परवरिश करनी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो इस तरह के बच्चों को अपनी हिफाजत तहवील में लेता है, उनकी निगहदाश्त की जाती है। यहाँ वालिदैन की तलाश के बाद अदालती अहकामात पर बच्चियों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। कवारे कर लें तैयारी शादी की। शादी हॉल्स दोबारा खुल गए हैं। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बाद जिंदगी एक बार फिर मामूल पर आ गई है। 6 माह पहले कोरोना के बायस हुकूमत ने तमाम शादी हॉल्स और मार्केज बंद करवाए। वबा का खौफ कुछ कम हुआ तो मालकान को कारोबार करने की इजाजत दे दी गई। शादी हॉल खोलने का अंदिया दिया गया तो शादी हॉल मालकान की खुशी दीदनी थी। वहीं पर शादीशुदा जोड़े भी खुश दिखाई दिए। दुल्हे राजा का कहना था कोरोना की वजह से इनकी शादी रुक गई थी, लेकिन आज वो अपनी शादी पर बहुत खुश हैं। कोरोना की वजह से जो हमारे ये हाल बंद हुए थे, लेकिन अब दोबारा खुल गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है दोबारा, बहुत अच्छा लग रहा है।
क्यूलम मार्की के मैनेजर का कहना था हुकूमत के तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। मास्क के बगैर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। हैंड सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया है, टेम्परेचर गन का इंतज़ाम किया है। हम किसी भी अपने गेस्ट को बगैर टेम्परेचर चेक किए, बगैर हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए अंदर एंटर होने नहीं देंगे। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ मैरिज हॉल खोलने के हुकूमती इक़दामात को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन फैसलाबाद। किसी सिटी अयूब बुखारी की जानिब से नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, बाजार और फुटपाथ में लगी टफ्टाइल्स और सरकारी पार्क की चारदीवारी पर लगा जंगला गिरा दिया गया। अयूब बुखारी की जानिब से तजावुज़ात को गिराने के लिए ऑपरेशन किया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने पार्क की चारदीवारी पर लगा जंगला गिरा दिया। ग्रीन बेल्ट पर टफ टाइल भी उखाड़ दी गई। AC सिटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात गिराई जा रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पे पूरे सिटी में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है और इस सिलसिले में हम शहर के काफ़ी इलाकों को क्लियर कर चुके हैं। अब हमने अपने इस जो ऑपरेशन का आगाज़ है वो समंदरी रोड से किया है और समंदरी रोड ये तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो नहर के साथ साथ जा रही है और इसमें बहुत सारी तजावुज़ात मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत के पैसे से राना सनाउल्लाह के दौर में पार्क बनाया गया था, मगर अब हुकूमत ही इसे गिरा रही है। पार्क अहले इलाका की सहूलत के लिए बनाया गया था, मगर इसकी चार दीवारी पर लगा जंगला और ग्रीन बेल्ट पर लगी टफ टाइल भी उखाड़ी जा रही हैं। खुद ही जनाब गवर्नमेंट बनाने वाली है इसे और खुद ही तोड़ने वाली, तो हमें तो इस बात से कोई इतराज नहीं। तोड़े, अगर वो दीवार पीछे करना चाहते हैं बनाएं, अगर गवर्नमेंट के पास फंड है। वैसे तो कहते हैं कि हमारा फंड नहीं है। अगर इन्होंने इंक्रोचमेंट करनी है तो पौधों को पसमार करने की क्या जरूरत है? पौधे भी तोड़ दिए गए हैं, गमले भी तोड़ दिए गए हैं और ग्रीन बेल्ट जो है ना वो पसमार कर दिए गए हैं। इस तरह के हालात हैं PHA के और इस तरह के हालात है घर में। एक तरफ विजन है इमरान खान का कि ग्रीनिश होनी चाहिए, एक तरफ जो है ना वो ग्रीनिश को तबाह किया जा रहा है। AC सिटी की मौजूदगी में पेप्सी पार्क, फिश फार्म समनाबाद और राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने ऑपरेशन किया गया। AC सिटी ने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त